سا وقت ہے، 1 بج چکا ہے، انشاءاللہ 25 منٹ کے اوپر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا ما حق و بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم اس لیے مختصر کیا ہے تاکہ ہم جمعے کو ایک کلاس کی طرح لیں، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں، یہ نہ کہ 100 کے وقت گزار دیں آپ، یا میں بات کرتا رہوں اور میں بھی آپ کی طرف خیال نہ کروں، لمبا باز کروں، اس کا فائدہ ہی نہیں میرے محترم بھائیو۔ بات مختصر ہو، جامع ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، اور اس کے اوپر عمل ہو جائے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس موجودہ دور کے اندر مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑا وار ہے شیطان کا، وہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور اس قدر مایوس کرتا ہے کہ انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے، اپنے رب سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رب تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ کوئی نقصان ہو جائے تو جھٹ سے انسان بولتا ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے میں ہی اللہ کو ملا تھا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے۔ اس طرح کی باتیں محترم بھائیوں انسان جذبات میں آ کے اپنی منہ سے، اپنی زبان سے نکال جاتا ہے۔ پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر مایوسی آ چکی ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا خیال ہو چکا ہے، برا خیال کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں، اللہ تو میرا خیال ہی نہیں کر رہا، اللہ کو تو میرا پتہ ہی نہیں، میں کس حال کے اندر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گمان یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے کہ میری تو نہیں اللہ سنتا، میرے تو حالات اللہ ٹھیک نہیں کرے گا، میری طرف تو اللہ توجہ نہیں کر رہا، بڑی میں نے دعائیں کی ہیں مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ اور ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، اللہ کرے گا کدے نہ کدے میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی میرے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے، تنگی نکل جائے گی، کشادگی آ جائے گی، وسعت آ جائے گی، وہ انتظار کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اس کا انتظار بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ انتظار کرنا، کوئی بات نہیں میں صبر کرتا ہوں میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آئے گی، اس کا انتظار بھی اس کے لیے اللہ نیکیاں بنا کے لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے بارے میں اچھا خیال ہے، وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا خیال کرنا، اچھی امید رکھنا۔ وہ اپنے رب کے اوپر امید رکھتا ہے کہ میرے اللہ حالات اچھے کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس امید کے اوپر بھی ثواب عطا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا محترم بھائیو عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں، ہم انشاءاللہ وہ مثالیں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان بھی تازہ ہوگا اور سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے، جو ہمارے لیے ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ میرے حالات ایسے کیوں ہوئے، میرا یہ نقصان کیوں ہوا، میں حالات کی چکی کے اندر کیوں پس رہا ہوں، ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے بہتر کیا ہے اور کب بہتر ہے، میں کس وقت اس کو عطا کروں گا، یہ میرا اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے اوپر یقین کیا، توکل کیا، بھروسہ کیا، امید رکھی، مایوس نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو پھر مایوس نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جناب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں صحرا کے اندر جہاں کوئی پانی نہیں ہے، لوگ مذاق کرتے ہیں، قوم مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیسی کشتی ہے، کہاں چلے گی، یہاں تو پانی پینے کو نہیں مل رہا، یہ نبی نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن رب کا نبی تھا، اس کو رب کے وعدوں کے اوپر پورا یقین تھا، پختہ یقین تھا۔
تو جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایک دن آئے گا جب ہم آپ سے مذاق کریں گے، ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، پھر دنیا جانتی ہے پانی بھی آیا، سیلاب بھی آیا، زمین سے پانی آیا، آسمان سے پانی آیا، وہی کشتی چلی، اور جو مذاق کرنے والے تھے اللہ کے قہر، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھتے تھے، اپنے رب سے نا امید نہیں ہوئے، ان کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے، اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا، انہوں نے نجات پا لی، وہ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کا کبھی گلہ نہیں کرتے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے، اچھا ہی خیال کریں گے کہ رب کے جو فیصلے ہیں وہ بہترین ہیں۔ ہاں، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو اور کفر اس کے دل کے اندر آ چکا ہو، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بھائی ان کو کنویں کے اندر گرا رہے ہیں، بظاہر وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن اسی دوران اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، یہ وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے جناب یوسف علیہ السلام، ایک وقت آئے گا جو بھائی تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو بتائے گا، ان کو خبردار کرے گا، ان کو بتا رہا ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم سب جانتے ہیں پھر وہ دن آئے کہ جب بھائی سامنے کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتے، یوسف علیہ السلام نے سوال کر دیا، ان سے پوچھ لیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دیکھیں میرے محترم بھائیو، حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں۔ بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کنویں کے اندر گرائے جا رہے ہیں، موت کے منہ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن میرا اللہ، جب انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا آسرا سمجھتا ہے، پھر اللہ ان کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالی حالات ضرور بدلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، وہی ظالم درندے جو اتنا ظلم کرنے والے تھے، آج کیسے کھڑے ہیں؟ آج اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی بھائی یوسف کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرا اللہ اور یہ ہے اللہ کی شان کہ جو مارنے پہ تلے تھے کہ ختم کر دیں گے، اپنے باپ سے، اپنے اس بھائی کی محبت کو ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے، وہی وقت پھر بدلہ پلٹا کہ وہی بھائی اسی انسان کو جس کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی کے سامنے کھڑے، ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے کہ ہمیں کچھ دانے مل جائیں، کچھ غلہ مل جائے، ہمیں کچھ افاقہ ہو جائے۔ یہ ہے میرا محترم بھائیو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر ہی موجود ہے، سورہ القصص آیت نمبر 7 ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ اس وقت جو فرعون تھا وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا۔ اس کو کسی نے بتا دیا تھا، کوئی پشین گوئی کر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت کو پارا پارا کر دے گا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، لہذا جہاں پر بھی اس کو خبر ملتی وہ فوراً بچے کو ذبح کر دیتا قتل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ میرے بچے کا کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے، یہ بچہ سمندر کی لہروں میں سپرد کرنا تیرا کام ہے، اور ہم عن قریب تیرے ہاں ہی اس کو واپس کر دیں۔ اب میرے محترم بھائیو، کتنا بڑا مشکل کام تھا کہ شیر خار بچہ ہے، اس کو پانی کے تھپیڑوں کے سپرد کر دینا بہت بڑا کام ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کا رب کے اوپر اتنا یقین اور توکل تھا کہ اس نے اپنے رب کا حکم مان کے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، پھر وہی ہوا کہ کچھ دیر کے بعد بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیا گیا، اور
دودھ کے لیے پیش کر دیا گیا, مزدوری بھی رکھ دی کہ مہینے کا وظیفہ بھی اے مائی تجھے ملے گا, تو نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے. یہ ہے میرے محترم بھائیو اللہ, جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اسی کے گھر میں اس کی پرورش ہو رہی ہے, اسی کے ہاتھ میں وظیفہ آ رہا ہے, وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے. جس کے ذریعے اس کو ماروانا تھا, اس کو تہس نہس کرنا تھا, وہ بچہ انسان خود پال رہا ہے. اتنا بڑا قوتوں کا مالک ہے میرے محترم بھائیو اللہ. کیا اس اللہ سے نا امید ہو جائے, اس اللہ کے بارے میں برا خیال رکھیں, اس اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھیں کہ اللہ تو ہماری سنے گا نہیں, ہمارے اوپر کبھی خیر نہیں آئے گی, کبھی آسانی اور آسائش نہیں آئے گی. نہیں میرے محترم بھائیو, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, نہ اسے کوئی پوچھنے والا ہے, نہ روکنے والا ہے, نہ اس کے ہاں کوئی کمی ہے. وہ اپنے آپ کے اندر بالکل فل اختیار رکھتا ہے, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور آگے دیکھیے, جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے, فرعون سے بچا کر راتوں رات نکلے, تو آگے سمندر ہے, بہت بڑا پانی ہے, اور پیچھے فوج, فرعون کی فوج ہے. موسیٰ کے ساتھی گھبرائے کہ اب کیا بنے گا, کون بچائے گا, کیا بنے گا, آگے پانی ہے, نہیں گزر سکتے, پیچھے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آج تو ہم نہیں بچیں گے, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, فنا کر دیا جائے گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, بڑی شاندار بات کی تھی. اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, اس کی معیت میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین, وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا. میرے محترم بھائیو, رب سے حالانکہ کتنی بڑی بات تھی کہ گزرنے کا کوئی وقت نہیں ہے, کوئی لمحہ نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں کہ انسان سمندر سے گزر جائے, اور پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے کہ بچنے کی امید کوئی نہیں ہے. میرا اللہ وہاں پر بھی اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے, جہاں پر بچنے کی نا امید ہو, بچنا ناممکن ہو, میرا رب وہاں پر بھی مدد کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے. پھر دنیا جانتی ہے وہی پانی راستوں میں بدل گیا, جناب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کا شاید یہ قانون ہے کہ انسان کو بڑا مرتبہ دینے کے لیے پہلے انسان کو اللہ کمزور کرتا ہے, پہلے وہ آزمائشوں کے اندر گزرتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کب بنے خلیل اللہ, جب آگ میں سے گزرے. جناب موسیٰ علیہ السلام کب بنے کلیم اللہ, جب پانی میں سے گزرے ہیں. جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کب بنے ہیں, جب چھری سے گزرے. تو یہ آزمائشیں, یہ حالات کی تنگیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں, انسان ان سے گزرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کے اندر ہیں, طائف تشریف لے گئے, وہاں پر لوگوں کو سمجھایا, اسلام کی دعوت رکھی. انہوں نے مخالفت کی, اتنی مخالفت کی کہ انہوں نے پتھروں سے میرے نبی کا استقبال کیا, اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہیں, آپ کا جسم زخموں سے چور ہے, آپ کے جوتے خون سے بھر چکے ہیں, اتنے لہو لہان ہیں, لیکن میرے نبی اتنے پر امید ہیں, اتنے پر امید ہیں. الفاظ سنیے, صحیح بخاری کے اندر 3231 نمبر کے اوپر موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے, میں محمد کو امید ہے, اللہ انہی لوگوں کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. ایسے حالات کے اندر بھی پر امید ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا, میں محمد کو تو مار رہے ہیں لوگ, میری تو جان کے درپیش ہے, مجھے تو مارنا چاہتے ہیں, اسلام کیسے آئے گا. کہتے ہیں نہیں, میں محمد کو پوری امید ہے کہ ایک دن آئے گا, اللہ انہی کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو توحید کے علمبردار بنیں گے, توحید والے بنیں گے, اللہ کی توحید کو دنیا کے اندر لہرائیں گے. پھر ہم جانتے ہیں میرے محترم بھائیوں, وہی محمد بن قاسم, حجاج بن یوسف, اسی علاقے سے تھا جس نے ہند کو بھی فتح کیا, سندھ کو بھی فتح کیا, اسلام کو عام بر صغیر تک پہنچایا.
تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کبھی بھی انسان کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ خطرناک ترین حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہترین حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مشکل آئی، بہت بڑی مشکل آئی۔ جب آپ مکے کے اندر تھے، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بنی ہاشم کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بنی ہاشم کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرے گا، بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ میرے نبی شب ابی طالب کے اندر محصور ہیں، فاقوں کے اوپر فاقے آ رہے ہیں، صحابہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، اتنے فاقے ہیں، اتنے مشکل ترین حالات ہیں۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اتنے پرعزم اور پر امید ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، کہتے ہیں میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہمارے مشن کو ضرور پورا کر دے گا۔ اتنے حالات کے اندر بھی جہاں بالکل کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، لوگ ہڈیاں چبا چبا کے کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں درختوں کے، اتنے مشکل ترین حالات کے اندر بھی میرے نبی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ بس آپ مدد نہیں آئے گی، ہمارا تو کچھ نہیں بنے گا، ہمارے تو حالات ایسے ہی رہیں گے۔ کہا نہیں، ایک وقت آئے گا جو میں محمد مشن لے کر آیا ہوں اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نبیوں کی سنت ہے سب سے زیادہ مشکل حالات اللہ کے نبیوں کے اوپر آئے، جب وہ پرعزم رہے ہیں، پر امید رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ نے پھر ان کو عزتوں سے نوازا ہے، پھر اللہ نے مدد کی ہے، انہوں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کی مدد کا نظارہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ آسمانوں سے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے اوپر ہمیشہ اچھا خیال رکھیں، اچھا سوچیں اللہ کے بارے میں۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ میں حوالہ پیش کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ بڑی عام ترین بات کرتے ہیں، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم الذی لا الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا یحسن عبد باللہ ظنہ الا آتاہ اللہ ایاہ، اگر انسان اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی عطا کریں گے۔ یہ صحابی رسول ہیں، اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اچھا ہی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ اللہ کے بارے میں پر امید رہا کریں اور ہمیشہ اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالے کریں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، میرے معاملے اللہ کے سپرد ہیں، میرے حالات اللہ کے سپرد ہیں، میرا اللہ وارث ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ فاطر السماوات والارض انت ولینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہمارا دنیا کے اندر آسرا ہے اور آخرت کے اندر بھی تیرا ہی آسرا ہے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کو اپنا آسرا سمجھنا، اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو ذہنی سکون ملے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کے حالات ٹھیک کر دے گا جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے سپرد، میرے معاملے اللہ کے سپرد۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کے بارے میں صحیح گمان نہیں رکھتا، برا گمان رکھتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 5656 نمبر کے اوپر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ وہ آدمی بیمار تھا، آپ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر گئے۔ میرے نبی کا یہ انداز تورات کی سنت ہے، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کریں، اس کے پاس جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ، جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تو بیمار ہے تو یہ بیماری تجھے تیرے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو میرے نبی اس عرابی کے پاس گئے، اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو پاک کر دے گی۔ اب وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ کہتا ہے قل تو طہور، تم کہہ رہے ہو کہ میں پاک ہو جاؤں گا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے یہ جو بخار مجھے چڑھا ہے یہ بوڑھے کو قبر کے اندر لے کے جائے گا۔ یعنی اتنا مایوس ہوا تھا۔
کہتا ہے یہ بخار جو بوڑھے کو چمٹ چکا ہے یہ بخار تو قبر تک لے ہی جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فنعم اذن، ہاں ایسا ہی ہوگا کہ جو انسان برا سوچے گا، برا گمان کرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اگر میرے محترم بھائیو وہ کہتا آمین کہ میرے نبی نے دعا کی ہے یہ بیماری مجھے گناہوں سے پاک کر دے گی، آمین کہتا تو یہ اس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان تھا، لیکن وہ کہہ رہا نہیں تم پاک ہونے کی بات کر رہے ہو، مجھے تو یوں لگ رہا ہے یہ بخار مجھے لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 7405 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسی حساب سے اس کے ساتھ۔ اور کیسے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِهِ، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دوستوں کے اندر یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہترین محفل کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ ایک بالشت ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور آخری الفاظ یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اتنا اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائیوں منتظر ہوتا ہے اپنے بندے کے۔ اصل بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کی طرف آئے ہی نہیں، شروع سے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ بس ہم جو کریں گے وہی ملے گا۔ اپنے اوپر یقین ہے، اپنے فن کے اوپر ہنر کے اوپر یقین ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر اس کی کشادگی کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کی طرف آ کے دیکھے، اللہ کے سامنے جھک کے اس کو پکار کے دیکھے، میرا اللہ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھیں گے کتنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے ایک مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کے اندر، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کبھی بھی جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو، جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو جو مانگ رہا ہے اس سوال سے بہتر اللہ عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے شر سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے سامنے سوال کرتا ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا، لیکن کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بڑی بیماری سے محفوظ کر لیا، کبھی بڑے حادثے سے محفوظ کر لیا، کبھی سوال سے بہتر عطا کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ اور میرے ذہن کے اندر ہیں کہ ایسے معاملات کے اندر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فوراً قبول کی ہے۔ الحمدللہ کتنے ایسے واقعات میرے ذہن کے اندر نقش ہیں، رب سے مانگا ہے اللہ نے دیا ہے اور فوراً دیا ہے، اور کبھی تاخیر کی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت بات بیان کر کے انشاءاللہ میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ایک جو پھل فروٹ والی ریڈی ہوتی ہے، اس نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، عربی کے اندر وہ عبارت تھی، کہتا ہے کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی۔ بڑی خوبصورت بات، کہتا ہے میں فقر اور غربت سے کیوں ڈروں، میں فقر اور غربت اور افلاس سے کیوں ڈروں، تو میں تو غنی کا بندہ ہوں، مالدار اور بے پرواہ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کس بات کا ڈر ہے۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، اگر انسان اللہ کے اوپر امید رکھتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، وہ دنیا کے اندر کبھی بھی انشاءاللہ رسوا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سلجھا دے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں محترم بھائیوں برا گمان آ گیا تو بڑا کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تو خود آوازیں لگاتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، یہ اللہ کی آواز ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، میرے سامنے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔
میرے مجھ سے شفا مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے مشکل حالات کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دلوں کو چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اللہ کی معرفت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ یہ نا امیدی، مایوسی شیطان کی طرف ہے، اس کی طرف سے ہے، یہ بہت بڑا اس کا وار ہے کہ انسان کو اتنا اس قدر